السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب؟ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو کرتی ہوں خوش آمدید۔ میری وہی صبح کی روٹین، صبح میں اٹھی، طاہر کا لنچ پیک کیا۔ طاہر کے لنچ میں آج میں اس کو ہیلدی سنیک میں نے اس کو سیب اور جو ہے اورنج کاٹ کے میں نے اس کو دیا، اورنج کاٹا نہیں، چھیل کے اس کو میں نے دیے۔ اور اس کو لنچ میں نے آج آلو کا پراٹھا دیا تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے پہلے بھی اس کو دیا تھا، اس نے نہیں کھایا تھا، میں نے پھر آج ڈھیٹ بن کے دے ہی دیا، کیونکہ وہ گھر سے ایسی چیزیں بنی ہوئی نہیں کھاتا ہے۔ میں زبردستی ڈال دوں تو وہ لے جاتا لیکن کھاتا نہیں ہے۔ آج اس نے مجھ سے بہت پوچھا کہ ماما آپ نے کیا دیا؟ میں نے کہا آپ کے لیے سرپرائز ہے، اسکول میں جا کے دیکھنا۔ تو لیکن وہ نہیں کھا کر آیا تھا۔ خیر یہ اس کی روز کے ڈرامے، ایسے بلینکٹ میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، نہ دودھ پیتا ہے نہ ریڈی ہوتا ہے، یہ کپڑے نہیں پہن رہا تھا، بہت ضد کر رہا تھا۔ خیر اس کو بھیج کے فواز اٹھ گیا تھا، تو میں فواز کے لیے یہاں پہ آج پہلی دفعہ اس کے لیے میں سوجی بنا رہی تھی، کیونکہ وہ اب 5 مہینے 2 ہفتے کا ماشاءاللہ ہو گیا ہے۔ سوجی کو ہلکا سا جو ہے ڈرائی روسٹ کرنا ہے، اس کے بعد میں نے اس میں مکھن تھوڑا سا ڈالا ہے اور پھر دودھ ساتھ میں ڈال دیا تھا، اور پھر اس کو میں نے اچھا خاصا پکایا ہے۔ جب اس طرح ہو گیا تو پھر میں نے اس میں تھوڑی سی شہد ڈال دیا تھا۔ میں چینی نہیں ڈالتی بچوں کے لیے، مطلب اتنے چھوٹے بچے کو جو بھی بنا کے دیتی ہوں، تو یہ میں نے اس میں شہد ڈال دیا تھا۔ یہ دیکھیں اس طرح سے بن گیا ہے، تو یہ اب میں فواز کو کھلاؤں گی۔ یہ سارا وہ نہیں کھائے گا، یہ اس کی پہلی دفعہ میں کھلا رہی ہوں، تو میں تھوڑا ہی کر کے کھلاؤں گی۔ فرسٹ ٹائم ہے اس کا، مطلب کچھ بھی کھانے کا، تو یہ دودھ کے علاوہ کچھ اور کھانے کا۔ ماشاءاللہ اس کو پسند آیا تھا، اس نے بہت اچھے سے کھا لیا تھا۔ تو لیکن میں نے اس کو بہت زیادہ نہیں کھلایا تھا کہ فرسٹ ٹائم ہے الٹی وغیرہ نہ کر دے، پتہ نہیں ہضم کر پائے گا کہ نہیں، اس لیے میں نے فرسٹ ٹائم میں تھوڑا سا کھلایا۔ یہ دیکھیں کھا پی کے یہ فارغ ہو گیا تھا، تو ایزل بھی اٹھ گئی تھی۔ میں نے ایزل کے لیے آملیٹ بنایا، کیونکہ وہ کچھ اور نہیں کھاتی ہے تو بہت تنگ کرتی ہے، اس لیے میں یہ آملیٹ ہی بنا کے دے دیتی ہوں کہ چلو تھوڑی دیر کھا لے۔ تو خیر اس کو کھلا پلا کے ایزل کو اس کو نہلا دیا تھا میں نے۔ گھر کے بھی آلموسٹ سارے کام ہو گئے تھے، اور یہ یہاں طاہر بھی آ گیا تھا، اسکول سے واپس آ گیا تھا۔ اس کے ساری چیزیں ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی، تو ایزل جو ہے وہ ٹیبل صاف کر دیتی ہے، ساری چیزیں اٹھا دیتی ہے۔ تو یہاں بچوں کے لیے میں بنا رہی تھی چاؤمین۔ یہ میں نے چکن کو جو ہے میرینیٹ کر کے رکھا تھا، خالی تکہ مسالہ لگا کے اور ہلکا سا نمک اور لیموں ڈال کے میں نے اس کو میرینیٹ کیا تھا۔ اس کو ہلکا سا آئل میں فرائی کیا، پہلے لہسن ادرک ڈال کے اس کو فرائی کیا، پھر میں نے چکن ڈالا، اور پھر میں نے تھوڑی سی سبزیاں ڈالی۔ سبزیاں میں بہت کم ڈالتی ہوں، کیونکہ طاہر کہتا ہے کہ مجھے سبزیاں نظر نہیں آنی چاہیے چاؤمین میں، تو وہ پھر نہیں کھاتا ہے اگر بہت زیادہ سبزیاں ہوں، تو اس کو خالی چاؤمین چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کو سبزیوں کو اور چکن کو بھون کے میں نے اس میں کیچپ اور کالی مرچ اور چائنیز سالٹ اور سالٹ، یہ چیزیں میں نے تھوڑی سی اس میں ڈال دی تھیں، اور کوئی مرچ مسالے میں نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ بچے نہیں کھا پاتے ہیں میرے پھر۔ اور ایک سائڈ پہ میں نے جو ہے یہ نوڈلز رکھ دیے تھے پکنے کے لیے، پک چکے تھے۔ اس کو اس طرح پھر میں نے جو ہے وہ پہلے ٹھنڈے پانی سے نکال لیا تھا، پھر اتنا میں نے اس میں یہ مسالے میں ڈال دیے تھے۔ یہ دیکھیے بہت مزے کے بنتے ہیں، لیکن یہ کہ مرچ مسالے بچے نہیں کھاتے، تو اتنا مسالہ وغیرہ اتنا تیکھا نہیں ہوتا ہے، اتنا کہ تیکھا کیا تیکھا ہوتا ہی نہیں ہے، بالکل پھیکے سے ہی ہوتے ہیں۔ یہ میں نے بچوں کے لیے نکال لیے تھے، تو یہ طاہر کے ہیں، اور جس میں چکن زیادہ ہے یہ ایزل کے ہیں، کیونکہ طاہر چکن نہیں کھاتا ہے، تو یہ میں نے ایزل کے لیے زیادہ چکن ڈال دیا تھا۔ یہاں پہ بچے کھیل رہے تھے، تو میں بھی اس ٹائم پہ فری تھی، میرا بوندی کھانے کو بہت دل کر رہا تھا، بوندی ہی بولتے ہیں شاید، ہاں وہ کھانے کو بہت دل کر رہا تھا۔ یہاں پہ میں نے شیرہ رکھ دیا تھا تھوڑا سا، اس میں جو ہے نا وہ لال کلر میں فوڈ کلر میں نے ڈال دیا تھا۔ یہ اب میرے کام دیکھیے کہ میں نے کتنے بڑے تماشے کیے ہیں۔ یہ میں نے اس طرح ڈالے تھے اور یہ جڑ گئے تھے اس طرح، میں نے پھر وہی اٹھا کے گاربیج کر دیا، پھینک دیا تھا اس کو میں نے۔ مجھے لگا اگلی دفعہ میں صحیح بناؤں گی، تو لیکن اگلی دفعہ میں بھی یہی حال ہوا تھا، سارے ہی جڑتے جا رہے تھے۔ بہت زیادہ میں تنگ ہوئی، بہت زیادہ میں نے فارغ کی، بہت اپنا کچن بہت زیادہ میں نے گندا کیا، اپنا کام میں نے بہت زیادہ بڑھا دیا تھا، تو نیکسٹ ٹائم تو نہیں بناؤں گی۔ بہت زیادہ میں تنگ ہوئی تھی۔ چلو تنگ ہونا ایک الگ بات ہے، میں نے شاہد کو فون کیا کہ شاید گھر آؤ، میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے، کچھ بنا رہی ہوں میں تمہارے لیے، اس کو میٹھا بہت پسند ہے۔ وہ بیچارہ گھر آیا تو اس کے سامنے میں نے یہ
پتہ نہیں کون سی شیپ کی بوندیاں میں نے اس کے سامنے رکھی. مجھے کہتا اگر تمہارا اتنا دل تھا کھانے کا تو مجھے بتا دیتے فلاں انڈین شاپ ہے اس سے ملتے ہیں, وہاں پہ انڈین شاپ ہے اس سے ملتے ہیں. میں نے کہا مجھے باہر والے نہیں کھانے تھے, مجھے گھر والے کھانے تھے. خیر میں پھر بھی میں نے فرائی کیے, پہلے جو جڑ گئے تھے وہ میں نے پھینک دیے. پھر میں نے سوچا یار کتنا پھینکوں گی, سارے تو جڑ ہے. پھر میں فرائی کر کے نکالتی گئی, پھر ہاتھ سے میں نے توڑا ان کو سارے کو, توڑ کے پھر اس طرح میں نے شیرے میں ڈال ہی دیا. تو اینڈ والی شکل دیکھیں, یہ دیکھیں گند پہلے دیکھیں, یہ فائنل لک. اس طرح بن گئے تھے, کھانے میں مزے کے تھے, لیکن بہت میس ہوا تھا, بہت زیادہ بہت زیادہ. میں نے اپنے کچن کو گندا کیا, اپنا کام بڑھایا. نیکسٹ ٹائم نہیں بناؤں گی, شاید سے کہوں گی جس انڈین شاپ سے ملتے ہیں نا وہیں سے لے کر آؤ میرے لیے. خیر آپ لوگ بنائیے گا, میں تو نہیں بناؤں گی. یہاں پہ جو ہے پھر یہ بوندی شوندی کھا کے بچے البم لے آئے تھے, البم دیکھ رہے, پکچرز دیکھ رہے تھے. بہت اچھی میموریز ہیں ہماری. مطلب ہم جب پاکستان گئے تھے بچوں کے, طاہر اور ایزل کا ہم لوگوں نے عقیقہ کیا تھا, تو اس کا یہ البم ہے. اس میں ہمارے بزرگ بھی ہیں جو ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں, میرے ابا جان اور میرے سسر, مطلب شاہد کے ابا جان. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہی ہم لوگ اکثر میں اور شاہد بات کرتے ہیں کہ اب ہم پاکستان جائیں گے, فواز کا عقیقہ کریں گے, تو فواز کے ساتھ نہ فواز کے دادا ہوں گے نہ فواز کے نانا ہوں گے. خیر یہ دنیا کا دستور ہے, مطلب جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے. تو وہ لوگ وہاں پہ جو ہے کھیل رہے تھے, شاید بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, تو میں کچن میں آ گئی. مجھے رات کا جو ہے کھانا بنانا تھا. تو میں نے چکن آلو بنا رہی تھی. میں نے پہلے پیاز لہسن ادرک ساتھ میں براؤن کر لیا اور اس کو نکال لیا, اور اس کو جو ہے پھر چکن کو ڈال کے میں نے جو ہے بھون لیا تھا. پھر وہ جو مسالہ جو لہسن ادرک اور پیاز براؤن کیا تھا میں نے, اس کے اندر ٹماٹر ڈال کے میں نے گرائنڈ کر لیا اس کو. چکن جب بھون گیا تھا, چکن کو بھون کے پھر میں نے یہ مسالہ جو گرائنڈ کیا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیا, ساتھ میں ہلدی, لال مرچ اور نمک بھی ڈال دیا تھا. جب شاہد گھر آتے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو مجھے کچن میں کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے, کیونکہ میں سکون سے پھر کام کر رہی ہوتی ہوں. تو شاہد بچوں کو دیکھ لیتے ہیں. جب شاہد نہیں ہوتے ہیں تو میں بہت مشکل سے کچن میں کام کرتی ہوں, کیونکہ مجھے بار بار باہر نکل کے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے. یا کبھی ایزل آ جاتی ہے کہ مما یہ ہوا ہے, یا کبھی طاہر آ جاتا ہے. تو مطلب ایزل اور طاہر کی تو لڑائیاں نہیں ختم ہوتی. تو آج شاہد تھے تو میں نے بہت آرام سے سارا کچن جو ہے وہ صاف بھی کر لیا تھا. جو اتنا میں نے میس کیا تھا وہ بھی صاف کر لیا تھا, اور ساتھ میں کھانا بھی بن چکا تھا میرا. تو یہ میں نے پانی ڈال کے اس کو رکھ دیا تھا پکنے کے لیے. اور یہاں بچوں کے لیے میں پوٹیٹو چیز بال بنا رہی تھی, کیونکہ وہ روٹی شوٹی نہیں کھاتے ہیں, تو اس لیے. یہاں پہ میں نے آلو بوائل کیے, اس میں میں نے تھوڑا سا جو ہے چاول کا آٹا ڈالا, اور اس میں زیرہ دھنیا کوٹ کے وہ ڈالا, پھر کالی مرچ تھوڑی سی ڈالی, تھوڑی سی جو ہے تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ڈالا, اور اس طرح سے اس کے اندر چیز رکھ کے میں نے اس طرح سے اس کے بال بنا لیے. بریڈ کرمس میں گھر میں بناتی ہوں. براؤن بریڈ ہمارے گھر میں یوز ہوتی ہے, تو براؤن بریڈ لے کے اس طرح میں اس کے کرمس کر لیتی ہوں. اور انڈا جو ہے میں نے پھینٹ کے رکھ دیا تھا, تو پہلے بالز کو انڈے میں ہم لوگ ڈپ کریں گے, پھر کرمس میں اس طرح جو ہے اس کو جو ہے کیا کریں گے, ہاں ڈپ شپ کر دیں گے. یہ سارے میں نے اس طرح بنا کے رکھ دی تھی. پھر طاہر کہہ رہے تھے مما مجھے صبح لنچ میں بھی یہی دینا, تو میں نے کچھ اس کے لنچ کے لیے بنا کے رکھ دیے تھے, کچھ رات کو ہی بچوں کو میں نے فرائی کر کے دے دیے تھے. یہ اچھے بنتے ہیں, مطلب لنچ میں دینے کے لیے بھی یہ بہت صحیح رہتے ہیں. اگر آپ لوگ دینا چاہیں اپنے بچوں کو تو یہ ایک آئیڈیا ہے بچوں کے لنچ کے لیے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, یہ میں نے بچوں کو فرائی کر کے دی, دیکھیے کتنے اچھے لگتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیں, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. لکڑی کی کاٹھی کاٹھی پہ گھوڑا, گھوڑے کی دم پہ جو مارا ہتھوڑا. یہ ہمارا فیملی ٹائم ہوتا ہے. جب ہم بیڈ پہ جاتے ہیں تو 15-20 منٹ کا ہمارا فیملی ٹائم ہوتا ہے, جس میں ہم سارے پوری فیملی ایک ساتھ ہوتے ہیں.